بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانان ہند، پیارے دوستوں، محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اور میں بھارت کے اپنے برادران وطن سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام حریت کا، آزادی کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور حریت اور آزادی کا سب سے بڑا سبق دینے والا ہے۔ مگر آزادی کا مطلب اباحت پسندی نہیں ہے، یعنی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جائز ناجائز اور ہر حلال و حرام کو اپنے قریب ہم کر لیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ آج پوری دنیا میں آزادی کا یہی تصور ہوتا ہے کہ ہم ہر جائز ناجائز اور ہر حلال و حرام کی حدوں کو پھلانگ کر سب کچھ کو استعمال کرنے والے بن جائیں، اسی کو اباحت پسندی کہا جاتا ہے۔ تو آزادی کا مطلب اباحت پسندی نہیں ہے، جس کی بدبو سے آج پوری دنیا مہک رہی ہے، پوری دنیا سڑی ہوئی ہے، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک خدا کے آگے جھکنے والے بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، سبوں کی غلامی کا طوق اپنے گردن سے نکال کر ایک خدا، ایک پالنے والا، ایک پیدا کرنے والے کے آگے جھکنے والے بن جائیں، یہ ہے آزادی کا مطلب۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون اپنا غلام بنائے ہوا تھا، بنی اسرائیلیوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے، اور فرعون بنی اسرائیلیوں کو اپنی سجدہ کرواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، بنی اسرائیلیوں کو ان کے آگے سجدہ کروانے سے نجات دلانے کے لیے اور ایک خدا کے آگے تمام بنی اسرائیلیوں کو جھکنے کے لیے فرعون سے مقابلہ کیا، اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ فرعون دریائے نیل ہوا، غرق دریا ہو گیا۔ تو آزادی کا مطلب دنیا کے تمام چیزوں کی غلامی کو اپنے گردن سے نکال کر ایک پیدا کرنے والے کی غلامی کو اپنے اندر سمو لینا ہے، اور ایک پیدا کرنے والی غلامی کے ہار کو اپنے گلے میں ڈال لینا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے بس ایک ہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، یہی پیغام ہر نبی نے، ہر رسول نے دیا۔ تو آزادی کا مطلب یہ ہے، آزادی کا مطلب اباحت پسندی نہیں ہے، ہر چیز کا مباح اور جائز ہو جانا نہیں ہے کہ حلال و حرام کی حدوں کو ہم پھلانگ کر کے سب کچھ کو اپنے لیے جائز کر لیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بھارت واسیوں، آج سے ایک دو روز کے بعد ہم آزادی کا مہوتسو منانے جا رہے ہیں، جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 سے پہلے 1837 سے لے کر 1947 تک اس ملک پر برطانیہ کی حکومت رہی۔ برطانوی دور حکومت بڑا تاریخ
تاریک دور رہا ہے، بڑا المناک اور اندوہناک دور رہا ہے۔ اس دور میں انگریزوں نے، برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اور 1837 سے پہلے اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ 1193 سے لے کر 1837 تک بلا تعطل، تسلسل اور تواتر کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ 764 برسوں تک بلا تعطل لگاتار مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور ان مسلم حکمرانوں کے دور حکومت میں ہمارے ہندو بھائی بڑے محفوظ رہے ہیں، بہت محفوظ رہے ہیں، اور ہندو بھائیوں کو بڑے بڑے عہدے بھی ملتے رہے ہیں، اور مسلم حکمرانوں نے ہندو بھائیوں کے ساتھ کبھی ناروا اور ناسلوک نہیں کیا، بیجا سلوک نہیں کیا، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے ان کو عہدے بھی دیے اور ان کا سمان بھی کیا۔ 1837 میں بہادر شاہ ظفر کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں کی حکومت اس ملک پر قائم ہوئی، مگر مسلم حکمرانوں کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا، کیوں ہوا؟ مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں کی عیش کوشی، اس کی ناعاقبت اندیشی، ان کے آرام طلبی، ان کے راحت پسندی اور آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے اتنے بڑے اسلامی حکومت سے مسلمانوں کو محروم ہونا پڑا، دستبردار ہونا پڑا، اور غیروں کی حکومت اور بدیشی کی حکومت یہاں قائم ہوئی۔ ہم اس وقت اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہو گئی، برطانوی حکومت کیسے قائم ہو گئی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبی کہانی ہے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا کہ انگریزوں کی حکومت اس ملک پر قائم ہونے کے بعد اور مسلم حکمرانوں کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے دوبارہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، دوبارہ مسلم حکمرانی کے قیام کے لیے انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور اپنی جان کی پرواہ کے بغیر انگریزوں سے لڑائی لڑی اور جم کر لڑائی لڑی۔ ہمارے مسلمان اور علماء کا جو طبقہ اس وقت تھا، انہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے بے مثال قربانی پیش کی اور انمٹ کارنامے پیش کیے، ایسے کارنامے، ایسی مثال کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کا جو کردار رہا ہے اور مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، خاص طور پر علماء کا، وہ تاریخ کے صفحے پر ثبت ہے، موجود ہے۔ مگر 1947 کے بعد جب کانگریسی حکومت قائم ہوئی تو کانگریسی حکومتوں نے اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی اور بہت حد تک مٹایا، اور 2014 کے بعد سے جو حکومت قائم ہے، یہ تو خیر مٹانے پر تلی ہوئی ہے ہی، اور یہ تو کہتی ہے کہ مسلمانوں کی قربانی کیا رہی ہے۔ مگر میں برادران وطن کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے آزادی کا ریزولوشن جس نے پیش کیا وہ سید مولانا فضل الحسن حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے انہوں نے قرارداد پیش کی کہ انگریزوں کو بھگانا ہے اور ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے۔ اس وقت کانگریس میں بڑے بڑے مہاتما تھے، مگر حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقدام سے وہ کانپ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ انگریزوں کے خلاف جرأت مندی کا اقدام کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کانگریس کو سکھایا
اور लॉर्ड डिफरेंट के ज़माने में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई, बल्कि कांग्रेस का क़याम अमल में आया, हुकूमत नहीं, कांग्रेस का क़याम अमल में आया लॉर्ड डिफरेंट के ज़माने में। और कांग्रेस के क़याम के बाद बरतानवी हुकूमत को अपनी हुकूमत के क़याम में लंबे दिनों तक हुकूमत करने का ख्वाहिश का इजहार किया कि चलो कांग्रेस से हमारी हुकूमत मजबूत होगी। और कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने भीख मांगी कि हमको आज़ाद कीजिए, भीख मांगी। ये नहीं कि मेरा हक है आज़ादी, अपना हक आपसे छीन कर लेंगे, नहीं, भीख मांगी। मुतालबे हुकूक का वहाँ तसव्वुर नहीं था, मगर हमारे उलमा ने मुकम्मल आज़ादी का बिगुल फूंक दिया, मुकम्मल आज़ादी का सुर फूका। और हमारे उलमा ने ये कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, आज़ादी हमारा हक है और हम अंग्रेज़ों के इस मुल्क से भगा कर रहेंगे। बाद में कांग्रेस फिर मुसलमानों के साथ शामिल हुए। जब मुसलमानों और उलमा की तरफ से आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और ये चिंगारी जब शोला बन गई, तब बाद में धीरे धीरे कांग्रेस और बिरादरी वतन हिंदू भाई भी मुसलमानों के साथ शाना बशाना हो करके लड़े और इस मुल्क को आज़ाद कराया। हम ये नहीं कहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों का किरदार रहा है, दोनों का किरदार रहा है, लेकिन इतनी बात है कि मुसलमान और उलमा ख़ास तौर पर वो आगे आगे रहे और सबसे पहले इन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए करारदाद पेश की सबसे पहले। और बिरादरी वतन ने बाद में साथ दिया, डरते डरते साथ दिया, कांपते कांपते साथ दिया। 1803 ईस्वी में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के दाल हर्ब होने का फतवा दिया। इस फतवे के आम होने के बाद इस दाल हर्ब में उलमा किसी तरह रहने के लिए तैयार नहीं हुए और उलमा के बदन में आग लग गई, उनमें एक जुनून सा पैदा हो गया और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से भगाने के लिए एक पागलपनी की सी कैफियत पैदा हो गई। और मुसलमान उलमा की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, हज़ारों लाखों उलमा कत्ल किए गए, फांसी के फंदे को चूमा, तख्ते-दार पर चढ़े। मुसलमानों की और उलमा की कुर्बानियों का तस्करा करते हुए खुद एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ लिखता है, अंग्रेज़ मुअर्रिख़, को मुसलमान मुअर्रिख़ नहीं, अंग्रेज़ मुअर्रिख़ लिखता है। अंग्रेज़ मुअर्रिख़ का नाम एडवर्ड टॉमसन है। ये एडवर्ड टॉमसन लिखता है कि 1864 से लेकर 1837 ईस्वी तक ये 3 साल का जो ज़माना है वह हिंदुस्तान के लिए बड़ा अलमनाक ज़माना रहा है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने, वो मुअर्रिख़ लिखता है, एडवर्ड टॉमसन ने, अंग्रेज़ी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत ने मुसलमान उलमा को सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देने का फ़ैसला कर लिया। जिस तरह 2014 के बाद से बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों को, ईसाइयों को, आदिवासियों को, दबे कुचले लोगों को हिंदुस्तान से ख़त्म कर देने और कत्ल कर देने का फ़ैसला किया, जैसे कि अभी साजिश चल रही है और मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। मगर मेरा ईमान है और मेरा भरोसा है कि ज़ालिमों को अल्लाह ताला एक दिन उसके जुल्म की सज़ा देगा और जितने मुसलमान इन ज़ालिमों और इन दहशतगर्दों के हाथों इस वक्त शहीद हो रहे हैं वो सब शहीद हैं, अल्लाह के उनका शहादत का मकाम है। तो एडवर्ड टॉमसन लिखता है कि अंग्रेज़ों ने 3 साल के अरसे में मुसलमान उलमा को ख़त्म कर देने का फ़ैसला किया और इस 3 साल के अरसे में 14,000 उलमा, मुसलमान उलमा कत्ल किए गए। वो आगे लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर जो अफ़गानिस्तान में है, तो दिल्ली से खैबर तक अफ़गानिस्तान तक जो सड़क गई है, इस सड़क के दोनों किनारे दरख्त थे। इन दरख्तों में से कोई दरख्त नहीं था जिस दरख्त पर 2-3 मुस्लिम उलमा की गर्दनें लटक न रही हैं। ये तो
قربانی کے سلسلے کی ایک کڑی میں نے دکھلائی۔ اس کے علاوہ کتنے انگنت علماء جہاں کہیں جہاں تہاں قتل کیے گئے اور ان کی لاشوں کا پتہ نہیں چلا۔ ہمارے علماء میں حافظ رحمۃ اللہ صاحب، حافظ زانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جوہر علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا فرنگی محلی، حضرت بیگم محل، حافظ امانت اللہ، اشفاق اللہ خان، حافظ دیانت، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل۔ اس کے علاوہ کتنا ہم نام لیں گے، لاکھوں علماء نے انگریزوں کے خلاف لوہا لیا اور لڑتے لڑتے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے۔ بے مثال قربانیاں ہیں۔ اگر ہمارے علماء ہندوستان کی آزادی میں یہ قربانی پیش نہیں کرتے تو آج ہندوستان آزاد نہیں ہوتا اور خواب کا خواب ہی رہ جاتا۔ یہ خواب ہندوستان کی آزادی کا شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ یہ بالکل سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں اور ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ پڑھاتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کو آزاد کرنے کی لڑائی اور جنگ جو شروع ہوئی ہے وہ 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر غلط ہے۔ 1857 سے جنگ آزادی شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ 1857 سے بہت پہلے جنگ آزادی شروع ہو چکی ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ 1857 کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے اور RSS ٹائپ ہندو مورخین نے اور کمیونسٹ مورخین نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی شروع ہوتی 1857 سے۔ ہندوستان میں تاریخ لکھنے والوں کے دو دھڑے ہیں، ایک تو کمیونسٹ کا دھڑا ہے، دوسرے RSS بنام ہندو دھڑا ہے۔ ان دونوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ جب لکھنی شروع کی اور قلم چلایا تو یہی کہا کہ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے سے نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور تاریخ پر پردہ ڈالنے کی ایک سیاہ اور ناپاک کوشش ہے، اور تاریخ کو سیاہ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کانگریسی حکومتوں نے کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ 1857 سے پہلے بھی جنگ آزادی لڑی گئی ہے، پہلے بھی لڑی گئی ہے۔ 1803 عیسوی میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے بعد لڑائی کا سر تیز ہو گیا اور ملک میں مسلمان اس دارالحرب رہنے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1803 ہی میں شروع ہوا، اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے 1754 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی لڑی گئی ہے۔ یہ جنگ آزادی علی وردی خان نے لڑی ہے انگریزوں کے خلاف۔ یہ پہلی جنگ آزادی علی وردی خان کی سربراہی میں لڑی گئی، جس میں انگریزوں کی ہار ہوئی اور علی وردی خان کی جیت ہوئی۔ 1754 میں علی وردی خان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور علی وردی خان کی جیت ہوئی اور انگریزوں کی ہار یہ پہلی۔ اس کے بعد 1754 کے بعد 1757 میں بھی 1757 میں دوبارہ پھر جنگ لڑی گئی، اور یہ 1757 میں اس وقت میں امیر سراج الدولہ بنگال کے راجا تھے، اور میر جعفر جو رئیس المنافقین تھا اور انگریزوں کے ہاتھوں بکنے والا تھا، اپنے آپ کو خرید بکری کا اس نے مال بنا لیا تھا، یہ اس وقت وزیر اعظم تھا۔ سراج الدولہ علی وردی خان کا ناتی تھا اور وزیر اعظم میر جعفر سراج الدولہ کا ماموں تھا۔ ماموں نے اپنے بھیگنے کو دھوکہ دیا۔ سراج الدولہ کی 1.25 لاکھ فوجیں تھیں اور انگریزوں کی کل 13,000 فوج تھی، مگر
سراج الدولہ اپنے وزیر اعظم کی سربراہی میں جب جنگ لڑی تو میر جعفر انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا، بڑے بڑے سپاہی بک گئے، بڑے بڑے افسران بک گئے، اور اس طرح سراج الدولہ یہ 1757 کی جنگ ہار گیا، اور پلاسی کے میدان میں بغیر جنگ کیے ہوئے سراج الدولہ شہید ہو گیا، مارا گیا۔ سراج الدولہ کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی، اس فوج نے انگریزوں کو کلکتے سے بھگایا، کلکتے میں ان کی فیکٹریوں پر قبضہ کیا، لیکن انگریزوں نے سوچا کہ سراج الدولہ سے ہم ایسے نہیں سکیں گے، اس کی فوج سے ہم، اس لیے سراج الدولہ کی فوج میں جو بڑے بڑے افسران تھے ان کو خریدنا شروع کیا، اور اس طرح سے خرید کر کے انگریزوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ یہ دوسری جنگ تھی جس میں بھارتیوں کی ہار ہوئی اور انگریزوں کی جیت ہوئی۔ یہ جنگ 1757 میں ہوئی ہے۔ پھر 1762 میں، 1763 میں، 1764 میں بھی جنگ ہوئی ہے، بکسر کی جنگ ہوئی ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے القطع الراشدہ، تیسرا حصہ، اس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ تو 1757 میں، اس سے پہلے 1754 میں اس میں مسلمان ہی لڑنے والے تھے، اور پھر 1757 میں اس میں سراج الدولہ شہید ہوئے، انگریزوں کی جیت ہو گئی۔ پھر اس بیچ میں بہت ساری جنگیں ہوئی، ایک دو ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی اور بہت سے علماء شہید ہوئے، اور لاسٹ میں 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بہادر شاہ ظفر کی سربراہی میں لڑی گئی، ان کی سرپرستی میں لڑی گئی، ان کی بادشاہت کی نگرانی میں لڑی گئی۔ 1857 میں یہ جنگ کلکتے سے شروع ہوئی اور جنگ کی آگ میرٹھ پہنچی، پھر میرٹھ سے جنگ کی آگ دہلی پہنچی۔ 3 دن تک دہلی میں جنگ ہوتی رہی، اور 3 دنوں کے دوران 29,000 بھارتی مارے گئے۔ 29,000 بھارتیوں میں 5,000 ہمارے ہندو بھائی مارے گئے اور 24,000 مسلمان مارے گئے۔ چونکہ 1857 کی جو یہ جنگ تھی، اس جنگ میں ہندو بھائیوں نے اپنے دیش کے لیے اتنی بڑی تعداد میں قربانی دی، اس سے پہلے قربانی دینے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ ملک کے لیے، دیش کے لیے خون دینے کے واقعات اس سے پہلے نہیں ملتے ہیں۔ دیو مالائی قصے الگ چیز ہیں، مگر خون دینے کی روایت نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے دیش کے لیے خون دیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ پہلی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی، اور اس سے پہلے مسلم بادشاہوں کی سربراہی میں نگرانی میں جو جنگ لڑی گئی، جس میں بڑے بڑے مسلم بادشاہ مارے گئے اور مسلمان علماء مارے گئے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی کوئی تاریخ میں تذکرہ نہیں ہے، ان کا کہیں نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کو دبایا ہے، اس پر پردہ ڈالا ہے، اس کو مسخ کیا ہے، تاریخ سے مٹایا ہے انگریزوں، اس میں کانگریسی حکومت نے اس کو مٹایا ہے۔ اس لیے میں بھارتی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھیے۔ آپ یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟ اور اپنے آباء و اجداد کے اس ملک کے لیے خون دینے کی تاریخ کو آپ ظاہر کیجئے اور برملا ظاہر کیجئے، اس پر عنوان لکھیے اور اس کو یوٹیوب پر ڈالیے، اس کو عام کیجئے، تاکہ بھارت کے لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچے کہ 1857 یہ پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آزادی کی لڑی گئی، مگر اس آزادی کی لڑائی میں چونکہ ہندو کہیں نہیں تھے، ہندوؤں کی بڑی تعداد 1857 میں قربانی دی ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں دی ہے، اس سے اس کو مٹا دیا۔ تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی مسلمانوں سے کہ آپ میرے اس چینل کو دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی آباء و اجداد کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1834 عیسوی میں انگریزوں نے علماء صادق پور سے جو لڑائی کی، یہ صادق پور پٹنہ میں ہے، انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت اور علماء صادق پور کو انگریزوں سے بڑی نفرت، اس جنگ میں صادق پور پر انگریزوں نے جب قابو پا لیا
تو علماء صادقپور کے مکانات پر ڈھا کر کے ان مکانات پر گدھے سے ہل چلوایا. دنیا میں گدھے سے ہل نہیں چلایا سکتا ہے، مگر علماء صادقپور کے ساتھ جو نفرت تھی اس نفرت کے اظہار کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. یہ ہمارے علماء صادقپور کی قربانیاں رہی ہیں، ہمارے علماء کی قربانیاں رہی ہیں. بہادر شاہ ظفر کی سربراہی میں جو لڑائی لڑی گئی، جب انگریزوں نے قبضہ پا لیا تو بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں 18 اولاد کو قتل کر دیا اور سر قلم کر کے تشت میں سجا کر صبح ناشتے میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا، ان کو چڑھانے کے لیے کہ آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اولاد کا یہ حشر ہے. مگر بہادر شاہ ظفر نے کہا الحمدللہ مغل کی اولاد دیش کے لیے اسی طرح قربانی دیا کرتی ہے اور دیتی رہے گی. تو میں بھارت واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس ملک پر احسان ہے. اگر ہماری قربانی نہیں ہوتی تو تم آج آزادی کی سانس نہیں لیے رہتے اور آزادی کے ساتھ نہیں جی رہتے اور تمہاری حکومت نہیں ہوتی. قربانی ہم نے دی ہے اور ملائی تم کھا رہے ہو. قربانی ہم نے دی ہے اور ملائی تم کھا رہے ہو. عیش تم لوٹ رہے ہو، مزہ تم لوٹ رہے ہو. بہرحال تم لوٹو مزہ، اللہ نے تمہیں مقدر کا سکندر بنایا ہے، لوٹو. مگر ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے مسلمانوں کی حکومت ہو، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. ہمیں انصاف چاہیے. مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے. تو ہمیں موجودہ حکومت سے بھی یہی خواہش ہے، یہی آرزو، یہی مانگ ہے کہ چونکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہماری بے مثال قربانیاں رہی ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے، نا انصافی نہیں کیجیے. ورنہ آج جو صورتحال ہے، علامہ اقبال نے اپنے وقت میں کہا تھا، اپنے زمانے میں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مگر ابھی اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو اپنے اس شعر کو، اپنے اس نظم کو واپس لے لیتے، کیونکہ موجودہ حکومت نے اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان رہنے نہیں دیا، خراب کر دیا ہے. بہرحال بھارت کے لوگوں، بھارتی واسیوں، آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں. خاص طور مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھیں. وما توفیق الا باللہ.